الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما، اللهم رب زدنا علما. سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب کی زیر کفالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریہ چرانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جب قریب مرگ تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو وصیت کی کہ وہ آپ کو اپنی زیر کفالت اور تربیت میں لے لیں. آپ کے چچا تو اور بھی تھے، مگر ابو طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی دونوں ایک ہی ماں کے شکم سے تھے. دوسرے چچاؤں کی مائیں الگ تھیں. اس لحاظ سے ابو طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ماں باپ ہر دو جانب سے حقیقی اور سگے بھائی تھے. رشتے کی اس گہرائی اور قرابت کے پیش نظر دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی وصیت ابو طالب کو کی. انہوں نے اس ذمہ داری کو بڑے احسن طریقے سے تا دم آخر تک سنبھالا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے بچوں کو بھی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے. سوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے اور باہر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر باہر جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن اور کم سنی کی حدود سے گزر کر لڑکپن میں داخل ہوئے اور اچھی طرح ہوش سنبھالا تو محسوس کیا کہ میرے شفیق چچا کثیر العیال ہے اور مادی حیثیت سے قلیل المال ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی محبت اور شفقت کے پیش نظر ان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا. اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی. اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شق صدر کا واقعہ دوسری مرتبہ پھر پیش آیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 10 سال اور چند ماہ تھی. یہ الفتح الربانی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 96 اور 195 اور ابن حبان نے بھی نقل کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریہ چرانا بڑا معروف واقعہ ہے، جیسے امام بخاری اور دیگر ائمہ حدیث نے رحمہم اللہ اور اسی طرح سنن میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنن انبیاء علیہ السلام میں سے قرار دیا ہے، جیسے کہ بخاری میں جلد الاول کتاب الاجارہ اور حدیث نمبر ہے 5453. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جڑ بیریاں توڑ کر کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالاسود منہ فإنہ اطیبہ. ان بیریوں میں سے جو خوب سیاہ ہو چکے ہیں وہ توڑ کر کھاؤ، وہ زیادہ مزے کے ہوتے ہیں. نیز فرمایا کہ یہ میرا اس زمانے کا تجربہ ہے جب میں بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چرایا کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور یہ بھی فرمایا، وَهَلْ مِن نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو. یہی حدیث بخاری میں مروی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں اور نمبر 2262. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم فقال اصحابه وانت فقال نعم
كنت أرعاها على قراريط لأهل مکہ۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی بھی ایسا مبعوث نہیں فرمایا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں اہل مکہ کی بکریاں قرارید کچھ اجرت پر چرایا کرتا تھا۔ اور سنن ابن ماجہ میں 1759 نمبر پر یہ ہے کنت اوعاها لأہل مکہ بالقرارید، میں چند قرارید پر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ قرارید چند سکوں کو کہتے ہیں، یعنی چند سکوں کے عوض پر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری 3301 نمبر ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفخر والخیلاء فی اہل الخیل والابل والسکینة فی اہل الغنم او کما قال علیہ السلام۔ فخر اور تکبر گھوڑے اور اونٹ والوں میں ہوتا ہے، جو چرانے والے ہیں اس میں ہوتا ہے، اور اسی طرح بردباری بکریاں چرانے والوں کا خاصہ ہے، او کما قال علیہ السلام۔ علامہ سعاقی نے اپنی تالیف میں الفتح الربانی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 195 میں اہل علم سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے انبیاء کرام علیہم السلام کو قبل از نبوت بکریاں چرانے کے الہام میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ انہیں عن قریب جو عالمی انسانیت کی گلابانی سونپی جانے والی ہے اس کا انہیں تجربہ ہو جائے، اور حلم اور بردباری، صبر اور تواضع، انکساری جیسی صفات ان میں خوب راسخ ہو جائے۔ یاد رہے کہ عربوں میں بکریاں چرانا کوئی معیوب کام بھی نہیں تھا، بلکہ بڑے بڑے شرفاء اور امراء کے بچے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ صحیح معنی میں دین سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا من عند والله أعلم بالصواب۔